الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ حضرت حبیب صاحب کے گھر پر پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ منعقد ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس جلسے کے فیوز و برکات اس گھر میں اور اصحاب گھر کو اور ہم سب کو نصیب فرما۔ ابھی جس آیت کریمہ کا شرف تلاوت حاصل کیا گیا ہے اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ یہاں پر ولی کا معنی 6 معنی ہیں ولی کے۔ ایک معنی ولی کا دوست ہے، ایک معنی مددگار ہے، ایک معنی حمایتی ہے، اور بھی معنی ہیں۔ تو یہاں پہ جو معنی لیا جائے گا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم اپنے دوستوں کے مددگار ہیں دنیا اور آخرت میں، اور اللہ کے دوست جس چیز کی خواہش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ انہیں عطا کرتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں وہ بھی ان کو عطا کیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے۔ تو یہ یہاں پہ بھی اللہ کے دوستوں کا ذکر ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے میرے خاص بندو، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا اور آخرت میں۔ جب اللہ کسی کا مددگار دنیا میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو چاہتا ہے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ حضرین محترم، اور اس آیت کے علاوہ جو آیت کو بار بار پڑھا جاتا ہے جس میں اولیاء اللہ کی صفت کا ذکر ہے، اس آیت کو بھی میں پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اب اس کا معنی اور وسیع بھی ہے، جب ان کا ذکر کرو تو اللہ یاد آ جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، جب تک آپ کا ذکر نہ کیا جائے میرا ذکر نہیں کرنا۔ یہ امتیوں کے لیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ اے پیارے، جب تک آپ کا ذکر نہیں ہوگا میرا ذکر قبول نہیں ہے۔ تو پھر اس کا فیض امت کو کیا ملا، اس کا فیض اولیاء کرام کو کیا ملا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جب ان کا ذکر کرو تو وہ اللہ کا ذکر ہو جائے۔ جب اولیاء اللہ کا ذکر کرو تو وہ اولیاء اللہ کا ذکر ہو جائے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ارے ولی کا ذکر اللہ کا ذکر کیسا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے حکم دیا ولی کا ذکر کرو، ولی کا ذکر کرے تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، تو ولی کا ذکر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اولیاء کرام اللہ کی شان ہوتے ہیں، اور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بہت بڑی شان ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا تھا جس مقام پر آپ فائز تھے، وہاں پر اللہ کی شان نمایاں ہوتی تھی۔ کئی ایسی کرامتیں ہیں پیران پیر کی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ تو پھر حضور نے فرمایا کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جب ان کا ذکر کرو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور پھر حضور نے اس کی تفسیر کیا فرمائی؟ تو حضور نے اس کی تفسیر یہ فرمائی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، حضور نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو ایک مقام عطا کرے گا، وہ مقام دیکھ کر انبیاء اور شہداء رش کریں گے، انبیاء اور شہداء رش کریں گے۔ حاضرین محترم، اردو کمزور ہونے کی وجہ سے رش کیا ہوتا ہے میں بتاؤں گا آپ کو، اور رش کا اپوزٹ جو معنی ہے وہ ہوتا ہے حسد۔ رش ناز ہے اور حسد جو ہے کسی چیز کو دیکھ کر حسد جو کیا جاتا ہے، اپنے دل کو اس کے اندر گھٹا لینا، یعنی دل کو چھوٹا کر لینا سامنے چیز دیکھ کر، حسد۔ بغض بھی اسی سے معنی میں آتا ہے۔ حسد اور رشک میں کیا ہے؟ رشک کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں، میں اس سے پہلے بھی شاید کہیں دیا تھا۔ یہ فرق ہے کہ کسی کے پاس اچھی گاڑی دیکھے، 4 ویلر، کسی کے پاس اچھا موبائل دیکھے، کسی کے پاس اللہ کی نعمت دیکھے، اللہ نے اس کو نعمت عطا کی، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ جسے جیسا عطا کرنا ہے ویسا عطا کرتا ہے۔ یرزق من یشاء ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر سکتا، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ مگر ایک امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری بھی دی، اے امتیو، تم اللہ کے کم عطا کردہ رزق سے راضی رہو گے۔ اللہ کم رزق دیا، اتنے رزق میں اللہ سے اگر راضی رہو گے تو روز قیامت اللہ تمہارے کم اعمال سے راضی ہو جائے گا۔ اور وہ بات بھی صاف ہے، جس کے پاس رزق زیادہ ہوگا وہ جنت کی مسافت سے 50,000 سال کے اتنا مسافت سے دور رہے گا، کیونکہ اس کو حساب کتاب باقی رہے گا۔ اس لیے جنت میں جو سب سے پہلے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغیر حساب کتاب کے جو داخل ہوں گے وہ 70,000 ہوں گے۔ ان کی صفت پوچھی گئی تو بولے کہ وہ اللہ پہ ایسا توکل کرتے تھے، جب وہ بیمار ہوتے تو دوا ڈوری بھی نہیں کرتے تھے، وہ توکل ان کا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو یہ بھی بتایا کہ جب مرض میں مبتلا ہو تو دوا کیا کرو، سوائے موت کے کچھ اور نہیں ہے، یعنی دوا کیا کرو، دوا کرنے کا حکم ہے۔ اب وہ توکل جو تھا وہ الگ بات ہے، اسٹینڈرڈ ہونا پڑتا وہ۔ بہرحال بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اللہ مقام عطا کرے گا تو وہ شہداء اور انبیاء رش کریں گے۔ رشک یہ ہے کسی کے پاس نعمت دیکھ کے اللہ سے دعا کرے، اے اللہ آپ نے جو نعمت ان کو عطا کی ہے، وہ گاڑی دی ہے، فون دیا، گھر دیا، جو بھی دیا، اے اللہ وہ ان کے لیے سلامت رکھتے ہوئے اب مجھے بھی عطا کریے۔ یہ رشک ہے۔ حسد کیا ہے؟ اے اللہ وہ شخص دن بھر سوتے رہتا، کام کا نہ کاج کا، میں اس سے زیادہ پڑھا ہوا ہوں، میں صبح اٹھ کے کام کرتا ہوں، بچپن سے محنت کر رہا ہوں، میرے گھر 2 ویلر نہیں ہے، اللہ اس کو 4 ویلر دیا، تو یہ حسد ہے۔ تو انبیاء اور شہداء ایک عام بندے کو اللہ جو مقام عطا کرے گا وہ دیکھ کر رش کریں گے، یعنی ناز کریں گے۔ اب ناز کریں گے بول کے ہے تو میری کیا سمجھ میں آیا؟ انبیاء اور شہداء ناز یہ کریں گے کہ اے اللہ تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ تو ایک اپنے بندے کو، بندوں میں سے ایک بندے کو جب تو عطا کر رہا تو اتنا عطا کر رہا، تو تیرے جو محبوبین ہیں ان کا کیا عالم ہوگا جو تو عطا کرے گا۔ یہ ایک زاویہ ہے۔ دوسرا زاویہ یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی عطا کی طرف ہے، دوسرا زاویہ یہ ہے کہ اے بندے، اے بندوں میں کہ ایک بندے دیکھ اللہ نے تیری کیسی قدر کی ہے، اللہ نے تجھے وہ مقام عطا کیا روز قیامت کہ ہم بھی ناز کر رہے ہیں تیرے پہ۔ شہداء کہیں گے کہ ہم بھی تیرے پہ ناز کر رہے ہیں، تو ناز کریں گے شہداء اور انبیاء۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب عطا کرے گا بندوں میں سے ایک بندے کو تو انبیاء اور شہداء ناز کریں گے، تو وہ کیا چیز عطا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک نور کا مینار عطا کیا جائے گا، ایک نور کا ٹیلا ہوگا جس سے آس پاس ارد گرد پورا منور رہے گا۔ تو پھر صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول ان کی صفت کیا ہوگی؟
ان کے اعمال کیا ہوں گے آپ ہمیں بتائیے تاکہ ہم وہ بندوں سے محبت کریں۔ حدیث کے الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ ان کے عمل کیا ہوں گے، عمل بتائیے ہم بھی عمل کریں گے، اللہ سے امید کریں گے اللہ ہمارے کو بھی دیں گا، الفاظ ایسے نہیں ہیں۔ الفاظ یہ ہے کہ ان کا عمل کیا ہوگا بتائیے، ان کی صفت کیا ہوگی بتائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بندے ایسے ہوں گے جب وہ کسی سے محبت کریں گے تو رشتہ داری یا مال و زر وجہ نہیں رہے گی، یعنی رشتہ داری کی وجہ سے یا مال خوب ہے، مال و زر ہے، اس کی وجہ سے محبت نہیں رکھیں گے، وہ محبت رکھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت رکھیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس کے آگے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ آیت کی یہ تفسیر کتابوں میں آئی ہے۔ حاضرین محترم، یہاں پہ جو اولیاء اللہ کا ذکر آیا ہے، اولیاء اللہ کو جو نور کا مینارہ عطا کیا جائے گا، روز قیامت تو اندھیرا چھایا ہوا رہے گا، ہر آدمی کو اس کے اپنے عمل کی بنا پر راحت میسر ہوگی، اپنا اپنا عمل جتنا ہوگا۔ حدیث شریفہ میں آیا کہ کسی کا اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں جو ڈوبا رہے گا، کسی کا پسینہ ناک تک رہے گا، کسی کو پسینہ کان کی لو تک رہے گا، تو ہر کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا رہے گا۔ اب جب ازدحام رہے گا لوگوں کا، تو کیا اس کا پسینہ اس کو اثر کرے گا؟ یا ہم سمجھتے ہیں کہ پانی ہے ایک حوض کے جیسا ہے، اس میں ڈوب گیا انہیں تو پسینہ ناک تک آ گیا، کان تک آ گیا، ایسا نہیں۔ اللہ کی قدرت کے مناظر اس وقت دیکھنے کے ہوں گے، وہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا رہے گا۔ اب وہ پسینہ جسم پہ جو پسینہ وہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پسینہ اس کو ایک دائرے میں لے سکتا ہے۔ آج ہم کئی چیزیں یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے کہ ہمارے بڑے یہ چیزیں نہیں دیکھے، اللہ یہ چیزیں ہم کو دکھا رہا ہے، اور یقین بڑھتا جاتا۔ میں بتا رہا تھا کل کہ جتنا سائنس انوینشن کر رہی ہے، اتنی خدا کی قدرت کی طرف دعوت دے رہی کہ اے لوگوں یہ مانو یہ خدا کی قدرت ہے۔ تو وہ پسینے میں اپنے ڈوبا ہوا رہے گا، اور کوئی پریشان ہوگا، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوگا ہر ایک کو اپنی زندگی گزری ہوئی اس کے لیے عیاں رہے گی، وہ دیکھ لے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور میں نے کیا کیا، وہ سب کچھ ریکارڈ اس کا عیاں رہے گا اس کے لیے۔ مگر اللہ کا ایک کرم یہ بھی ہوگا، اللہ جل شانہ پردے میں کچھ بندوں سے بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت سب سے بات نہیں فرمائے گا، کلام نہیں فرمائے گا، کچھ بندوں سے روز قیامت اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، جس میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمائے گا، اور جو انبیاء سے چاہے وہ کلام فرمائے گا، کچھ بندوں سے کلام فرمائے گا، اپنے پردے کی آڑ میں لے لے گا۔ مخلوق ساری جمع ہے محشر میں، ان سے ایک پردہ آڑ کر کے اس بندے سے اللہ خطاب فرمائے گا، خطاب فرما کے بولے گا اے بندے تو اتنے گناہ کیا، ہاں اللہ میں نے گناہ کیا، اگر میں اب معاف کر دوں تو بندہ بولے گا اے اللہ تو دنیا میں جب میرے گناہ لوگوں سے چھپا دیا ہے تو اے اللہ آج بھی چھپا دے، آپ اپنے کرم سے مجھے معاف فرما دیجیے۔ کچھ معاملے یہ ہوں گے، اور کچھ معاملے وہ بھی ہوں گے روز قیامت جو لوگ پڑھتے ہیں سناتے ہیں، قرآن شریف میں واضح طور پہ روز قیامت کا دن ایسا ہولناک ہوگا کہ باپ کو دیکھ کر بیٹا بھاگے گا، بیٹے کو دیکھ کر باپ بھاگے گا، ماں کو دیکھ کے بچے وغیرہ خاندان یہ جو ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ وہ دن ایسا ہوگا جو جوان ہوگا بوڑھا ہو جائے گا، غم وہ جو کیفیت ہوگی، وہ جو ایک ہولناکی کا جو منظر دیکھیں گے تو جوان بوڑھا ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کے بندے جو ہیں الاخلاء یومئذ عدو لبعض عدو آیا، جو دوست بھی رہیں گے وہ دوست کے دشمن رہیں گے۔ تو یہاں پہ دوست کی دشمنی سے مراد کیا ہے؟ دوست کی دشمنی سے مراد یہ ہے کہ جو
دوست کو دیکھے گا کہ وہ میری طرف آ رہا، یا دوست کو دیکھے گا تو وہ دوست سے اس لیے بھاگے گا کہ کہیں وہ مجھ سے کچھ نیکیاں نہ مانگ لے. وہ مانگا نہیں ہے، لیکن اس کو احساس ہوا کہ کہیں وہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے، اس لیے وہ دوست کو دیکھ کر بھاگ جائے گا. آگے آیا الا المتقون، سوائے متقی لوگوں کے. تو جو متقی ہوں گے وہ اپنے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جو دنیا میں ان کے متوسلین تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے، جب یہ متقی لوگ، متقی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہوتے ہیں متقی. شہداء متقی ہوتے ہیں، صالحین متقی ہوتے ہیں، صدیقین متقی ہوتے ہیں، اور انبیاء وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت اونچی ہے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سوائے متقیوں کے ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر دشمن ہو جائے گا، یعنی کچھ مارے گا، دھاڑے گا، کاٹے گا، پیٹے گا نہیں، مگر بھاگتا رہے گا اسے، کہیں یہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگے. مگر متقی جو ہوں گے، جو اپنے چاہنے والوں کو دیکھیں گے تو ان کو اکٹھا کریں گے. اس کے بعد وہ جب اپنے چاہنے والوں کو جمع کر لیں گے تو وہ ان کو لے کر محشر کی طرف جائیں گے، حشر کی طرف جائیں گے. یہ ہے اولیاء اللہ کا فیض، جو دنیا میں بھی ملے گا، روز قیامت میں بھی ملے گا، اور خبر میں بھی ملے گا. جیسا کہ کل ایک واقعہ بتایا تھا میں حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ کے پاس حضرت فخر الدین رازی علیہ رحمہ مرید ہونے کے لیے آئے. جب آئے تو بٹھائے حضرت، بٹھا کے پڑھنے لگے تو دیکھتے کیا ہے کہ کان سے کچھ دھوئیں کے جیسا نکل رہا. پوچھے حضرت یہ کیا نکل رہا میرے کان سے؟ بولے ارے میاں تم فلسفی اور لاجک جو جمع کیے ہیں یہ نکال رہا میں تاکہ علم لدنی آ جائے. بولے حضرت بہت محنت کر کے یہ علم حاصل کرا، میں ضائع ہونے نہیں دیتا، آپ میرے کو معاف کرو، میں آپ کا مرید نہیں ہوتا، آپ اجازت دیو میں چلے جاتا ہوں. نکل گئے. راستے میں یا ایک وقت ان کو یاد آیا کہ مرنے سے پہلے شیطان اللہ کے ایک ہونے کی دلیل پوچھتا، بہکاتا، بھٹکاتا. آپ اپنے طور پہ 360 سوال جمع کر کے 360 سوال کا جواب لکھ لیے. اس کے بعد میں آپ کی حیات مبارکہ کا جب آخری وقت آیا، شیطان آ گیا. شیطان، اور دیکھیے شیطان جو آدمی جس اسٹینڈرڈ کا ہوگا اس اسٹینڈرڈ سے بات کرے گا. شیطان اگر شیطان کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے اور اس سے بڑا کوئی رہا تو شیطان کی تو پٹکی ہو جاتی. تو شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، اے اللہ آخری وقت تک میں تیرے لوگوں کو بھٹکاؤں گا. اللہ فرمائے کہ جو میرا ہوگا وہ تیری باتوں میں نہیں آئے گا. تو اب شیطان آ گیا، پوچھنے لگا اے فخر الدین اللہ کو ایک مانتے ہو تو دلیل کیا ہے؟ آپ پہلی دلیل دیے، دوسری، تیسری، 360 دلائل جو تھے آپ جمع کیے اپنے سے. اور آپ کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ یا پھر آپ کے علم کا معیار کیا تھا؟ تو آپ کے علم کا یہ معیار تھا جب آپ سواری پہ سوار ہو کر جاتے تو پیچھے اتنے آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے یا علم حاصل کرنے والے، دوات اور قلم یعنی انک، پین، پیپر وغیرہ لے کے چلتے تھے. حضرت جو فرمائے لکھ لیں. لوگ پوچھنے والے پوچھتے تھے، آپ جواب دیتے تھے. بہت بڑے عالم تھے، قرآن کے مفسر ہیں 17 جلدوں میں، جن کی تفسیر کبیر ہے. اتنا سب علم رکھنے کے باوجود جب 360 سوال کے جواب لکھ لیے، آخری سوال کیا شیطان، آپ سوچ میں رہ گئے. حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ وضو بنا رہے ہیں، ان کا خادم وضو کا پانی ڈال رہا ہے. وضو بناتے بناتے آپ ایک ہاتھ میں پانی لے کر چھنکتے ہوئے بولے فخر الدین شیطان کو جواب دے دو. فخر الدین سوچ رہے ہیں کیوں؟ جواب دو کہ میں اللہ کو ایک اس لیے مانتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے اللہ ایک. حضرین محترم، احادیث مبارکہ میں بعض ایسی باتیں آئی ہیں جس سے ہمارا ایمان کا اعادہ ہوتا ہے. جیسے شیطان بھٹکا تھا، یہ کون بنائے، پھر وہ کون بنائے، پھر وہ کون بنائے، پھر وہ کون بنائے. جب سب اس نے بنایا تو پھر اس کو کس نے بنایا، یہ سوال کرتا شیطان. حدیثوں میں آیا. تو ایسے موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کہو آمنت باللہ کما ہوا، میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں جیسا وہ ہے.
ایسا ہماری زندگیوں میں بعض لوگ سوال کرتے تھے، وہ کیسا، یہ کیسا، بولتے بولنا فوری بولنا آمنت باللہ کما ہوا، اور ایک جواب یہ ہے آمنت باللہ و رسولی، میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے، اللہ کی جو کچھ صفات ہے حضور نے ہم کو بتایا، تو ہم حضور پر بھی ایمان لائیں گے، حضور کے کہے پر بھی ایمان لائیں گے، اور اللہ نے جو اللہ کی صفات ہے وہ حضور نے بتایا تو ہم اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ تو جواب دینے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے آمنت باللہ کما ہوا، اور دوسرا طریقہ ہے آمنت باللہ و رسولہ۔ تو شیطان نہ صرف مرنے کے وقت آ کے بھٹکاتا ہے، بلکہ ہماری زندگی کے کئی معاملوں میں شیطانی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب کبھی ہم کو احساس ہو کہ یہ شیطان کا سوال ہے تو فوری جواب دینا کہ آمنت باللہ کما ہوا یا پھر آمنت باللہ و رسولہ۔ حاضرین محترم، اس طرح سے اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ جیسا خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام پہ وضو کر رہے تھے، ان پر حضرت فخر الدین رازی علیہ الرحمن کے احوال منکشف ہو گئے۔ اس لیے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، جب کبھی تکلیف کا وقت آتا تو المدد یا غوث اعظم پکارتے تھے اور مدد آتی تھی۔ میں اگر ایک بات بتاؤں تو آپ لوگ فخر کر رہے ہو نہیں سمجھیے، ہمارا بچپنا تھا، بالکل میری عمر شاید 8-10 سال کی تھی، دادی کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں ٹورسٹ بول کے چلتی تھی، آج کل کے جیسے بسیس نہیں تھے، شاد نگر سے ٹورسٹ چلتے تھے۔ یہ موہنی ٹریولز والے والد کے ماموں ہونا احمد حسین حیدری صاحب، ان کی ٹورسٹ میں دادی کو لے کے گئے، گاؤں میں جا رہے تھے، دودھ کی گاڑی والا کچے رستے سے روز آتا جاتا، انہیں پرفیکٹ تھا، انہیں ذرا ہی کٹ بتاتے یہ سروس روڈ پہ سے ڈھل گئی۔ ایسا جیسے سروس ڈھل رہی تھی ہماری خلیلی دادی یا غوث پکارے ہوئے، ہمارے میرے بھائی یا غوث پکارے، گاڑی میں پوری بس میں ہم لوگ سنے۔ پھر خلیلی دادی ہمارے کو بولے کہ میں دیکھی ارے شملے پہ آ کے پیرانے پیر ہاتھ لگائے، بس رک گئی بولے۔ تو اس وقت پھر کیا ہوا، جدھر بس رک گئی تھی ادھر اس تھے اس کے ڈورز، پورے لوگ ادھر سے اترے، بچوں کو کھڑکیوں سے اتار لیے، بڑے لوگ پورے ادھر سے اترے۔ تو ہماری زندگی میں الحمدللہ کئی ایسے واقعات ہیں جب مشکل میں پکارے تو مدد پیرانے پیر کی برابر آئی۔ اب ایک بات یہ بھی صاف ہے کہ اللہ جل شانہ اولیاء کرام کو تصرفات عطا کرتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہوتا، یا انسان کا بس، انسان کا اختیار جہاں جا کے ختم ہوتا وہاں سے یہ اولیاء اللہ کے تصرفات شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے لوگ بہت علاج کراتے، بہت کچھ کر لیتے، دعائیں کرتے، سب کرتے، اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا، نظر آتا، تو پھر وہ اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے رجوع ہوتے ہیں۔ بعض اللہ کے ولی وہ ہیں جو زندہ ہیں، ان کے پاس گئے، دعا ہو گئی، انہیں اطمینان دیے، جیسا اطمینان دیے ویسا حاصل ہو گیا، یہ بھی ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کی درگاہوں سے فیض برابر جاری رہتا، کیونکہ وہ لوگ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے، اولیاء اللہ سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، عالم رؤیا میں یا عالم جو بھی عیاں ہوتا ہے اس میں برابر ہو سکتا ہے۔ اس بات کا ذکر کتاب الروح میں کیا گیا ہے، مگر اب لوگ جو ہے حقیقت کو جب دیکھیں گے تو ان کو برداشت نہیں ہوگا۔ اب جیسا بحر العلوم میں ایک واقعہ بتائے تھے کہ ہمارے آفتاب خطابت ایک بحر العلوم کا واقعہ بتائے تھے، بحر العلوم کسی اپنے معتقد کے پاس گئے، دور دراز لندن یا کہیں گئے، تو انہیں بحر العلوم کو دیکھ کے حیرت میں رہ گیا، پریشان ہو گیا، ہاں حضرت یہاں کیسا ہوئی، آپ زندہ ہیں، بحر العلوم موجود تھے، جب کی بات ہے۔ جب وہ واپس آئے حضرت تو بولا حضرت میں آپ کو دیکھا ایسا ایسا، حضرت بولے ہاں میاں تم گھبرا گئے، اگر تم نہیں گھبرا کے بھی کو چائے پلاتے تو میں چائے بھی پیتا تھا۔ تو یہ کیا ہے، یہ جس میں مثالی ہے، اللہ تعالیٰ جس میں حقیقی کے ساتھ جس میں مثالی بھی عطا کرتا ہے۔ جیسا پیرانی پیر کا ایک واقعہ ہے، آپ کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں کہ پیرانی پیر کے پاس رمضان کا مہینہ تھا، ایک شخص آ کے بولا حضرت آپ میرے پاس افطار فرمائیے، پیرانی پیر قبول کر لیے۔ اسی طرح سے دوسرے تیسرے چوتھے 40 لوگوں نے پیرانی پیر کو دعوت دی، 40 لوگوں نے دعوت دی،
اور پیرانے پیر گھر میں موجود تھے۔ دوسرے دن لوگ آئے کہ حضرت کل میرے پاس آئے تھے، میرے گھر میں برکت کا سبب بن گیا ایسا، دوسرا بولا، تیسرا بولا، پورے بولے ہاں پورے سب کے پاس آئے تھے۔ تو اب وہ زمانے کے جو خوش عقیدہ لوگ تھے وہ مان لی، آج کے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، تو پھر سائنس کا کے لیے ہے، یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے سائنس۔ جیسا آسان مثال ہے زوم جو ایپ ہے، اس پہ جو کلاسز چلتے ہیں، اس کی آسان مثال ہے۔ زوم کے جب آپ کلاس میں جائیں گے تو 40 رہو 100 رہو، 100 اسٹوڈنٹس اپنے مقام پر بیٹھ کے اگر پڑھتے ہیں تو وہ ایک اسکرین پہ پورے 100 لوگوں کو 100 جگہ نظر آتے ہیں، پھر انہیں اپنے مقام پہ رہتا، پھر انہیں اپنے مقام پہ سے مگر نظر آ رہا کتنا کو، جتنے ساتھ میں ہیں اتنے پوروں کو نظر آ رہا، نہ صرف نظر آ رہا بلکہ ان لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں، سب جواب بھی آ رہا۔ تو پھر آج سائنس ترقی کری تو کئی کے لیے کری، اولیاء اللہ کی کرامتوں کو پروف کرنے کے لیے سائنس ترقی کری۔ اللہ جل شانہ اولیاء کرام کو یہ تصرفات عطا کرتا ہے، اور ہم یہ جو تصرفات رہتے ہیں اولیاء کرام کے، یہ تصرفات ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا فیض۔ ہر نبی کے معجزے کا فیض اللہ نے کسی نہ کسی ولی کو دیا ہے۔ جس طرح سے تمام معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اللہ نے جمع کیا، پھر دیگر انبیاء کو 1 2 4 10 دیتا گیا۔ پیران پیر کی ذات مبارکہ میں تمام اولیاء اللہ کی جو کرامتیں ہیں وہ کرامتیں پیران پیر کی ذات مبارکہ میں جمع ہیں، اور جب ہم دیکھیں گے تو دیگر اولیاء کرام میں 1 2 4 10 کرامتیں دکھتی ہیں۔ یہ کرامتوں کا جو ظہور ہوتا ہے تو ہم کو معجزہ یاد آتا ہے، تو جو معجزہ اس کرامت سے یاد آتا ہے وہ معجزے کا فیض یہ کرامت ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، ہم کو الحمدللہ اللہ نے ایک ایسے اچھے ماحول میں رکھا ہے کہ ہم اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں۔ جب کبھی پریشانی آتی ہے تو یا غوث بھی پکارتے ہیں، المدد یا غوث اعظم بھی پکارتے ہیں، اور یہ پکارنے سے یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو نہیں پکار رہے ہیں۔ یا غوث پکارنے میں کیا کیا شامل ہے؟ یا غوث پکارنے میں یا حسین بھی ہے، یا غوث پکارنے کا معنی یا علی بھی ہے، الغوث پکارنے کا معنی یا ابو بکر صدیق بھی ہے، الغوث پکارنے کا معنی یا رسول اللہ بھی ہے، اور یا غوث پکارنے کا معنی یا اللہ مدد بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے اس میں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا غوث نہیں ملے، تو یہ لوگوں کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ان کو جہنم پکار بھی حل من مزید حل من مزید، اے اللہ اور دے بول تو یہ ادھر جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ روز قیامت پیران پیر کی محبت میں ہم پیران پیر کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، حضور کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ حوض کوثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب سرفراز ہوں گے۔ حاضرین محترم، آخری بات، جو کرامتیں پیران پیر کی ہم سنتے ہیں کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کو سائنس کے ذریعے سمجھانا میں بتایا، یہ ایک مثال دیا۔ دوسری مثال پیران پیر فرمائے ساری دنیا کو میں ہتھیلی میں دیکھتا ہوں، تو آج کے لوگوں کو اگر یقین نہیں آیا تو بولنا بھائی تیرے ہاتھ میں موبائل ہے نا، گوگل ارتھ کھول، گوگل ارتھ دیکھیں گے تو گلوب نظر آتا ہے پوری دنیا کا، ادھر دیکھے تو رشیا نظر آتا، ادھر لیفٹ کی طرف دیکھے تو امریکن اسٹیٹس نظر آتے، مڈل ایسٹ نظر آتا، پھر ایشین کنٹریز نظر آتے۔ ایشین کنٹریز پہ کلک کریں گے تو ایشیا نکلتا، پھر کلک کریں انڈیا دکھتا، پھر کلک کرے ہوتے ہوتے تلنگانہ، پھر آخر میں کلک کرے تو ہم اپنے گھر میں بھی آ جاتے۔ تو پیران پیر کے لیے کیا بات مانے ہیں؟ پیران پیر کے لیے تو یہ موبائل کی بھی ضرورت نہیں، آپ نگاہ ڈالے تو دکھائی دیا، یا آپ خیال کیے تو دکھائی دیا۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، مگر ہم اتنا مانتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پیران پیر کو ایسا دکھا۔ کیوں دکھا؟ ارے میرے موبائل ہاتھ میں ہے تو جب میں دیکھ رہا ہوں تو وہ تو پیران پیر ہے، میں گناہ گار، کتنا بھی فاسق ہو فاجر ہو کچھ بھی رہنے دو، انہیں موبائل کھولا تو برابر دکھتا، انہیں کسی بھی لو لیول کا رہنے دو، موبائل کھولا تو دکھتا اس کو۔ ارے جب اس کو دکھ رہا تو پیران پیر کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں، اور پیران پیر کی زندگی کے جو واقعات یا دیگر اولیاء کرام کے جو واقعات ہم سنیں گے
تو اس سے ہم کو تسلی ہوتی کہ ہاں، جیسا بحرالعلوم کی مثال ہے، بحرالعلوم کے زمانے میں ایک ہندو عورت کا بچہ مر گیا تھا، وہ بچہ لے کے آئی تو ان کے صاحبزادے حسینی پاشا تھے، آگے بولی میں سنی کہ مسلمانوں کے گرو رہتے ہیں یہاں، یہ بچے کو میں ان کے پاس دینا چاہ رہی ہوں، یہ بچہ بات نہیں کر رہا ہے۔ حسینی پاشا مر گیا نہیں تو نہیں میں امید سے آئی، میں گھر والوں کو بول کے آئی میرا بچہ وہ مسلمانوں کے گرو کو نہیں لے جا رہی ہوں، میں بچہ بولتا میرا، میں گھر والوں کو بول کے آئی۔ حسینی پاشا لے جا کے بحرالعلوم آخری ایام تھے آپ کے، آپ تخت پر آرام فرماتے تھے، تو حسینی پاشا نے جا کے تخت کے نیچے رکھ دے کے دروازہ لگا کے آ کے وہ ہندو عورت کو بولے انتظار کرو بولے، تو بحرالعلوم اندر سے آواز دیے تو بچے کی رونے کی آواز آئی، ساتھ ہی ساتھ بحرالعلوم آواز دیے حسینی پاشا یہ بچے کو لے جاؤ، دوبارہ ایسا نہیں کرنا۔ تو معلوم کیا ہوا، یہ تصرف ہے، یہ تصرف اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، یہ تو زندگی کا ہے۔ بحرالعلوم کی زندگی میں ایک صاحب جو سیاح پڑھتے تھے، انہوں پوچھنے لگے کوئی بات کیسے، حضرت آپ کے بعد ہماری کتاب کیسا؟ تو بولے میاں میں بعد میں بھی آ کے پڑھاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فیضان بحرالعلوم زندہ باد، فیضان بحرالعلوم زندہ باد، سبحان اللہ۔ تو وہ جو عباس پاشا ہمارے پیر و مرشد کے ہم عمر جو بھائیاں تھے، وہ لوگ ایک دوسرے کو چھوٹے بھائی، منلے بھائی وغیرہ وغیرہ مخاطب کر کے بولتے تھے، تو وہ صاحب صبح فجر کے بعد میں کتاب لینا بحرالعلوم کی بارگاہ میں آ جانا، تو ان کے منلے بھائی چھوٹے بھائی کو بولے یہ بھائی کی درجاتے روز کتاب لے کے دیکھتا ہوں، بول کے گئے، جا کے دیکھے تو بحرالعلوم نظر آئے۔ اس کے بعد بحرالعلوم ان سے بولے جو پڑھنے آتے تھے، میاں کل سے میاں نہ آپ بولے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے رہتی، یہ تصرفات اولیاء کرام کو اللہ دیتا ہے، اس لیے ان کی زندگیوں میں بھی خلق محتاج رہتی، ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی خلق ان کی محتاج رہتی، اور یہی محتاجی کی وجہ سے اولیاء کرام کی پہچان ہوتی ہے۔ جب اولیاء کرام کی پہچان ہوتی ہے تو اللہ کی پہچان بھی ہوتی ہے، اس لیے لوگ زندگی بھر کفر پر شرک پر رہتا، مگر ولی کی کچھ کرامتیں دیکھ کر ایمان لا لیتا، ولی کو پہلے مانتا پھر خدا کا اقرار کرتا، تو خدا کی شان اولیاء کرام ہوتے ہیں، اور بڑی شان پیران پیر کی ہے جو اللہ کی شان ہے۔ اللہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس کو قبول فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔